بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان میت کو دفنانے سے پہلے اس کی مغفرت کے لیے نماز ادا کرتے ہیں جسے ہم نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کے 5 سب سے بڑے جنازوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سبسکرائب کریں فیکٹ اسٹوڈیو کو اور ساتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ جو لیٹسٹ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نمبر 5، قائد اعظم محمد علی جناح۔ 11 اور 12 ستمبر 1948 ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کے 3 بجے تھے جب ایک سرکاری اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان انتہائی حزن و ملال کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ ہفتہ 11 ستمبر 1948 کی رات 10:25 پر قائد اعظم محمد علی جناح حرکت قلب رک جانے کے باعث اس جہاں فانی سے رخصت فرما گئے ہیں۔ قائد اعظم کا جنازہ 3 بجے گورنر ہاؤس سے سفر آخرت پر روانہ ہوا۔ قائد اعظم کا نماز جنازہ کراچی کے نمائش گراؤنڈ میں پڑھایا گیا۔ اس وقت کے کراچی کے شہر جس کی آبادی 7 لاکھ تھی کہ نماز جنازہ میں بھی تقریباً لاکھوں لوگ شریک تھے، یعنی تقریباً پورا کراچی اپنے قائد کے آخری دیدار اور قائد کو رخصت کرنے کے لیے امٹ آیا تھا۔ قائد اعظم کا نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک بھر میں 40 روز کے سوگ کا اعلان کیا گیا اور ملک بھر کے سینما گھر اگلے 5 روز کے لیے بند کیے گئے۔ نمبر 4، غازی علم الدین شہید۔ 6 ستمبر 1929 کو علم الدین نے بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راجپال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راجپال وہ تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور ایک گستاخانہ کتاب لکھی تھی۔ علم الدین نے دکان پر پہنچ کر اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راجپال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم الدین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ راجپال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے علم الدین کو گرفتار کر لیا کیونکہ اس وقت انگریز سرکار کی حکومت تھی اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کے کیس چلایا گیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح نے علم الدین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر علم الدین سے کہا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم الدین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ذرا ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ نے علم الدین کو سزائے موت دے دی۔ 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کی سزائے موت پر عمل درآمد کا دن تھا۔ علم الدین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ غازی علم الدین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب پھندا ان کی گردن میں ڈالا گیا تو اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا، اے لوگو گواہ رہنا، میں نے راجپال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا ہے۔ آج میں سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے حرمت رسول پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا اور علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار انگریز حکومت نے 15 دن کے بعد علم الدین شہید کی نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت دی۔ 15 دن بعد جب علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم الدین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم الدین کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گناہ گار انسان ہیں، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم الدین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ عاشق رسول کے جنازے کو کندھا دے۔ علامہ اقبال نے غازی علم الدین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا، ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ غازی علم الدین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنا پڑی اور کسی بھی مذہب کے توہین کو جرم قرار دیا گیا۔ نمبر 3، ضیاء الحق۔ ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک پلین کریش میں جاں بحق ہوئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ 19 اگست 1988 کو شاہ فیصل ماؤس کے احاطے میں ادا کی گئی تھی۔ ضیاء الحق کا پلین کریش ستلج ریور کے قریب ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ضیاء الحق کے ساتھ ساتھ اس وقت کے جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہلاک ہوئے تھے۔ ضیاء الحق کی نماز جنازہ پاکستان کی تاریخ کی بڑی نماز جنازوں میں سے ایک تھی۔ ضیاء الحق کی نماز جنازہ میں 30 ممالک کے سربراہ شریک ہوئے تھے۔ چین، ایران، مصر، ترکی اور عرب امارات کے ہیڈ آف اسٹیٹ بھی شریک ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں نے یہ جنازہ ادا کیا تھا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا جنازہ تھا۔
नंबर 2 खादम हुसैन रिजवी। तारीख लब्बैक पाकिस्तान के बानी खादम हुसैन रिजवी 21 नवंबर 2020 को सुपुर्द खाक किए गए थे। इनकी नमाज जनाजा पाकिस्तान की तारीख की दूसरे सबसे बड़ी नमाज जनाजा तस्वर की जाती है। लोगों का इतना हुजूम था कि मैयत को पहुंचाने में 6 घंटे लग गए थे। ग्रेटर इकबाल पार्क चारों तरफ से भरा हुआ था। यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि जो सियासी जमातें मीनार पाकिस्तान में जलसा करती हैं, अगर वो इसका 30% भी भर दें तो उनका दावा होता है कि यहाँ 10 लाख से ऊपर लोग मौजूद थे। जबकि खादम हुसैन रिजवी के जनाजे में मीनार पाकिस्तान तो फुल था, बल्कि आसपास के इलाकों और बिल्डिंग्स की छतों पर भी लोग मौजूद थे। लोग इतनी तादाद में मौजूद थे कि बादशाही माउस के दरवाजे ओपन करना पड़ गए थे। नंबर 1 मुमताज कादरी। मुमताज कादरी का नमाज जनाजा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। इस जनाजे में मुझे भी शिरकत करने का शर्फ हासिल हुआ था। मुमताज कादरी ने मलून सलमान तासीर को नामूस रसालत की खातिर कत्ल किया था, जिसके बाद मुमताज कादरी को फांसी की सजा सुनाई गई, वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। मुमताज कादरी की नमाज जनाजा रावलपिंडी के लियाकत बाग में अदा की गई, लेकिन नमाज जनाजा में इतने लोग थे कि राजा बाजार से लेकर मरीर चौक तक पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ था। रावलपिंडी के रहने वाले लोग बाखूबी जानते हैं कि अगर इतने बड़े इलाके पर मुहित लोग मौजूद हों तो कितने बड़ा जनाजा होगा। मुमताज कादरी का नमाज जनाजा के मौके पर पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद सील था। इस नमाज जनाजा में तकरीबन 40 से 50 लाख लोग मौजूद थे। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। मीडिया को कवरेज करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए लोग ज़्यादातर इस जनाजे के और इस इज्तिमा से बेखबर हैं।